قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت کیسے آئے؟ روتے ہوئے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی جی؟ علماء فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ دلیل علی ان بکاء المرء لا يدل علی صدق المقال۔ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ کسی شخص کا روتے ہوئے کوئی بات بتانا اس کے سچے ہونے کی دلیل۔ جب سوتیلے بھائی ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہیں، جب اپنے بھائی قتل کی منصوبہ بندی کر کے روتے ہوئے آ سکتے ہیں، اور یہیں سے قضا کے مسائل میں علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر قاضی کے پاس قتل کا مقدمہ ہے اور کوئی روتا ہوا کہے کہ نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا، تو قاضی کو اس کے رونے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ قالو، تو بھائیوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذہبنا نستبق، ہم گئے مسابقہ کرنے۔ مسابقہ دوڑ لگانے۔ اب مسابقہ شریعت اسلامیہ کا ایک مسنون عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی دوڑ لگانے میں مسابقت فرمائی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دوڑ لگائی، اور ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے ساتھ مسابقت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے اور فرمایا ہذہ بتلک، فرمایا یہ میں نے تم سے اس دن کا بدلہ لیا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ دوڑ لگائی، تو اس دوڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے نکل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھوڑے کے پاس، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کی ٹانگیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا سر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح سے دوڑ لگائی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا ابانا انا ذہبنا نستبق، ہم دوڑ لگانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس۔ دیکھیں پوری انہوں نے ایک سٹوری بنائی۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ایگزیکٹلی وہی جملہ کہا جس خوف کا اظہار یوسف علیہ السلام نے۔ تو یہ جو بعض اوقات لوگ آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اگر کبھی ان کے سامنے اپنی کسی خدشے کا اظہار کر دیں نا، تو وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا کر آپ کے خوف کو ہی حقیقت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو کہنے لگے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ساتھ میں کہنے لگے، اور رو بھی رہے ہیں، ہم تو اصل میں ریس لگانے کے لیے گئے تھے، بھائی کو پیچھے چھوڑا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور اب تو آپ ہماری بات ویسے بھی نہیں مانیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پوری انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں، یعنی ناصحون بھی ہیں، حافظون بھی ہیں، اور صادقون بھی ہیں۔ اپنی کتنی وضاحت دینا پڑ رہی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی وضاحتیں دے رہے ہیں اپنی، اور دلیل بھی ساتھ میں، ایویڈنس بھی۔ وَجَاءُوا، اور وہ لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر کیا لے آئے؟ بِدَمٍ كَذِبٍ، کذب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ، جھوٹا خون۔ دم عربی میں کسے کہتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم،
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا مردار کو اور خون کو. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. تو کسی اور عالم نے کہا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر لے آئے. اب جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا، جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا. اب انہوں نے قمیص تو دے دی، قمیص پر خون بھی لگا ہوا ہے. تعارض کہاں پیدا ہوا؟ وہی سلامت القمیص من التنیب، قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی. قمیص پر خون لگا ہوا ہے لیکن قمیص کہیں سے ادھڑی ہوئی، پھٹی ہوئی، نوچی ہوئی. اگر ایک درندہ اللہ نہ کرے کسی انسان کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے تو اس کی قمیص کے کیا ہوں گے؟ ٹکڑے ہوں گے. تو آپ نے فوراً قمیص کو دیکھ کر پہچان لیا. قال، آپ نے فرمایا بل، یہ جو تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو نا یہ سب جھوٹ ہے. بل عربی میں ابطال ما قبل کے لیے آتا ہے. بل کس کے لیے آتا ہے عربی میں؟ ابطال ما، یعنی بل سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو باطل کرنے کے لیے صرف ایک لفظ آپ نے کہا بل. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ کہا گیا وہ سب. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. سولت عربی میں کہتے ہیں زینا، کسی چیز کو مزین کر دینا. بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے فرمایا بلکہ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ باطل ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس جرم کو مزین کر کے دکھایا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ فصبر جمیل. تو آپ نے فرمایا کہ میرا صبر صبر جمیل ہے. واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی عملی صورت کیا ہے؟ واللہ المستعان، اور اللہ ہی وہ ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ دعا ہمیشہ یاد رکھ لیں بھائی. کبھی بھی کسی مصیبت میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا هو الذی لا شکوى معہ. فرمایا صبر جمیل وہ ہے جس کے ساتھ زبان پر شکوہ نہ ہو. یہ کیسا صبر جمیل ہے کہ زبان پر شکوہ بھی ہے، زبان شکایت کر رہی ہے، سر نوچا جا رہا ہے، گریبان چاک کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے میں صبر کر رہا ہوں. تو صبر جمیل یہ ہے کہ انسان کی زبان پر شکوہ نہ ہو. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی دل وہ دے جو ذاکر ہو، زبان ذاکر ہو اور شاکر ہو، اور یہ جسم بلاؤں پر صابر ہو. تو پھر انسان حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی میں داخل ہوتا ہے. فصبر جمیل، دعا یاد رکھیے گا، فصبر واللہ المستعان علی ما تصفون. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ مکی صورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ پوری صورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہود کے سوال کے جواب میں نازل کی جا رہی. وجاءت سیارۃ، اب ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، یسیرون من الشام الی مصر، شام سے کہاں جا رہے تھے؟ وہ راستہ بھٹک گئے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانا تھا، اللہ نے ان کو راستہ بھٹکا دیا، راستہ بھٹک گئے. وجاءت سیارۃ، تو سیارہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں سیر سے ہے، قافلہ بھی ہر وقت
ظاہر چلتا ہے، سیر کرتا ہے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا. وارد کسے کہتے ہیں؟ وارد ایک بہت بڑی موبائل کمپنی بھی گزری ہے. وارد عربی میں وارد کسے کہتے ہیں؟ الذي يرد الماء يستقيل القوم. ہر قافلے کے ساتھ ایک وارد ہوتا تھا کہ جب کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک بندہ ہائر کیا ہوتا تھا، وارد کہتے تھے اسے، کہ جاؤ اور پانی بھر کے لاؤ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ. فَأَدْلَا دَلْوَا، اور اللہ کی حکمت وہ عین اسی کنویں پر پہنچا جہاں یوسف علیہ السلام تھے. اور احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ وَكَانَ مَاؤُهُ مِلْحًا فَعَذُبَ حِينَ أُلْقِيَ فِيهِ یوسف، اس کا پانی کھارا تھا، لیکن جو ہی یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے، آپ کے جسم کی برکت سے وہ پانی میٹھا ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس نے اپنا ڈول پانی کے اندر ڈالا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، دلون عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ڈول کو. فَأَدْلَا دَلْوَ، اس نے اپنا ڈول لٹکایا. اب جب اس نے اپنا ڈول پانی کے لیے اندر لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول اور رسی کو پکڑ لیا. اب چھوٹے تھے اس وقت عمر میں، تو آپ اس میں بیٹھ گئے. اب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام مالک بن دعر ہے. یہ جو وارد ہے اس کا نام کیا تھا؟ مالک بن دعر. تو اس نے جو ہی اپنی رسی اور اپنا ڈول اندر ڈالا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. قال، اس نے کہا یا بشرا. کیا کہا اس نے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا بہت مبارک ہو، کیا بشارت ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اش کر اٹھا. ھذا غلام، اس نے کہا یہ تو لڑکا ہے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو جس بیٹی کا نام وہ بشرا رکھے گا اس نیت کے ساتھ، ھذا غلام، تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہوگا. یا بشرا ھذا غلام. اب جو ہی یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے، فلما خرج اذا کان غلام کالقمر لیلۃ البدر، تو جو ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کا حسن و جمال 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. احسن ما یکون من الغلمان، تو جیسے عام نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں، آپ تو بہت مختلف تھے. اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، شب معراج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک آسمان پر پہنچے تو فرمایا میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو پوری کائنات کا آدھا حسن دیا گیا ہے، آدھا حسن دیا گیا. اور یہ وہ ذات اقدس فرما رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لیں اور انہیں اس کا احساس نہیں ہوا. اور جو عرب کے مرد ہیں جنہوں نے حضور کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، وہ اپنی گردن میدان جہاد میں حضور کے لیے قربان کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے جب وہ واقعہ آئے گا. قال یا بشرا ھذا غلام. اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی لڑکا، عربی میں غلام کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو. اگر آپ نے کسی کا نام غلام اللہ رکھ دیا تو عرب سمجھیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا لڑکا. تو وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، عبداللہ ٹھیک ہے. تو غلام اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک کوموڈٹی ہے. کیا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ایک کوموڈٹی ہے، اس کو فروخت کر کے ہم پیسے کمائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے انہیں چھپا دیا، بِضَاعَةً، اپنا
مال متا سمجھتے، انہوں نے کہا کہ اس کو تو فروخت کر کے بہت، اور جا کہاں رہے تھے؟ ایجپٹ۔ دیکھیں اللہ نے جس بندے کو جہاں پہنچانا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسباب حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ بندہ وہاں، بلیو می، ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسباب و علائق کہاں سے بننا شروع ہوئے، اور جہاں آپ سے جو خدمت لینی ہے نا وہاں آپ پہنچا دیے جائیں گے، اور آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ میں یہاں کیوں پہنچا دیا گیا، کیسے پہنچا دیا گیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اپنا متاع مال سمجھتے ہوئے ان کو چھپا دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ، اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ فروخت کر۔ آپ غور کر رہے ہیں، بھائیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، آپ کو کنویں میں داخل کیا، قافلے والوں نے بظاہر نعوذ باللہ غلام بنا کر فروخت کر دیا، اور شروع فروخت کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے بثمن بخس، بخس عربی میں کہتے ہیں نقص، کم، حقیر، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا حقیر قیمت پر، اور وہ حقیر قیمت کیا تھی؟ دراہم معدودہ، چند سلور کوائنز، صرف چند دراہم پر نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ باعوہ ب20 درہما، ہر شخص کو ہیرے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اللہ کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ بڑے زاہدوں میں سے تھے، مطلب زہد بے رغبتی، ان کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ دلچسپی اور خدشہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے نا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ بڑی قیمتی چیز لگ جائے، اس کو چھپانا اور محفوظ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو انہیں جہاں موقع ملا یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم کے عوض نعوذ باللہ فروخت کر دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، تو وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو اہل مصر میں سے خریدا، اب ظاہر بادشاہ نے خریدا تو اس نے بڑی قیمت ادا کی ہوگی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، مثوا ٹھکانہ، مثواہ منزلہ ومقامہ بطیب المطعم واللباس الحسن ماخوذ من ثواب المکان، کسی چیز کو ٹھکانہ بنانا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا، ٹھہرنا۔ تو بیوی سے کہا کہ اس کا کھانا پینا، لباس، رہائش بہت عزت و احترام کے ساتھ اسے ٹھہرانا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا اڈاپٹڈ سن، اپنا متبنہ، اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار بخشا، مصر پہنچ گئے، اور وہ بھی مصر کے بادشاہ کے محل میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم انہیں سکھائیں، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قضى فی اللقیط انہ حر، اگر کوئی شخص کہیں کوئی بچہ پڑا ہوا مل جائے تو کیا غلام بنا سکتے ہیں اس کو؟ آپ قید کر سکتے ہیں اسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، فیصلہ فرمایا کہ ایسا شخص آزاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کوئی پڑا ہوا مل جائے، کوئی بچہ کہیں اغوا ہو جائے، اسے اللہ نہ کرے کوئی کہیں اور فروخت کر دے تو آپ سوچیں کہ میں نے تو منڈی سے خریدا تھا، تو یہ شرعاً حرام ہے، وہ شرعاً آزاد متصور کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے اور میں اس پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ بادشاہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلمان ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسن الناس فراستاً ثلاثہ، 3 لوگوں کو اللہ نے سب سے زیادہ فراست عطا فرمائی ہے۔ فراست کیا ہوتی ہے؟ فراست دراصل وہ تیسری آنکھ ہے
وہ باطنی نگاہ ہے، وہ قیافہ شناسی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی شخص کو دیکھ کر اس کی تمام تر صلاحیتوں کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی پڑھانے کا بحیثیت استاد تجربہ ہوا ہو تو وہ استاد جو مستقل پڑھاتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، شکل دیکھ کر، انداز گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس شخص میں کتنی صلاحیت ہے۔ تو یہ قیافہ شناسی کہلاتی۔ فراست دراصل اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے کسی کی باطنی صلاحیتوں کو جان لینے کا نام ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا احسن الناس فراستاً ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی دور اندیشی عطا فرمائی۔ العزیز حین تفرس فی یوسف، اب وہ بڑا جہاندیدہ آدمی تھا، اس نے جو ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ پہچان گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اب آپ دوبارہ اس جملے کو دوبارہ پڑھیں۔ اس نے کہا اکریمی مثواہ، عام بچہ نہیں ہے، خاص بات ہے، اسے نہایت ہی عزت اور احترام سے ٹھہرانا۔ عسیٰ ان ینفعنا، اس نے یہ ادراک کر لیا کہ یہ مستقبل میں ہمیں نفع پہنچائیں گے، او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو مصر میں قرار بخشا اور انہیں تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر امر پر، ای لا یغلب اللہ شیء بل هو الغالب علی امر نفسہ فیما یریدہ ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ وہو القاہر فوق عبادہ، تو وہ جو چاہتا ہے وہ۔ میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا تو شام کے ایک بزرگ، ہمارے بزرگ دوستوں میں سے، تو مسجد نبی شریف میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اتفاق سے وہ یہ سورہ یوسف ہی پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے اسرار و رموز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو آیت نمبر 21 نظر آ رہی؟ جی کون سی آیت نمبر ہے؟ 21 آیت نمبر ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، آیت نمبر کون سی ہے؟ تو بعض آیات میں جو اس طرح کا کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی خاص مفہوم کسی آیت میں بیان ہوتا ہے، تو اس کا جو آیت نمبر ہوگا، اگر آپ اتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس آیت کا نفع آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو واللہ غالب علی امرہ، اگر کسی بات کا ارادہ کیا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی رکاوٹیں ہیں، تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو 21 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو نفع پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔